جی السلام علیکم دوستو، فیضان اصیل فارم میں ویلکم کرتے ہیں آپ سب کا۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور جو لوگ نئے آ رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ۔ حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، رانی کھیت نے دوبارہ اٹیک کیا ہے، موسم یکدم ٹھنڈا سرد ہوا ہے، تو جو پٹھے تھوڑے کمزور تھے، مطلب جو جن کی امیونٹی تھوڑی کمزور تھی، ان پہ رانی کھیت نے ری اٹیک کیا ہے۔ تو یہ کل بھی ایک مرغا مرا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کل اس کے ہم نے اتار لیے ہیں ٹھیک ہے نا جی۔ تو نقصان تو پھر ہوتا ہے جی، جدھر آپ کے پاس 100-150 پرندہ ہو تو نقصان آپ کا ہوتا ہے۔ یہ پٹھا دیکھیں، پورا رانی کھیت میں گھسا پڑا ہے یہ جی، ٹھیک ہے۔ اس کے میرے حساب سے یہ آپ کو کوئی لوگ چیزیں صرف صحیح ہوتا دکھاتے ہیں، مرتے ہوئے لوگ نہیں دکھاتے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن میں آپ سے سیدھی سیدھی باتیں کروں گا۔ یہ اب پٹھا، اس کی جو مطلب اگر ڈیتھ کاؤنٹ کی جائے تو یہ میرے حساب سے 80% مرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بچتا نہیں ہے کیونکہ یہ بیماری اس پہ پوری مطلب غالب آ گئی ہے۔ یہ دیکھیں، سیم کنڈیشن، سیم مسئلہ، رانی کھیت، ٹھیک ہے جی۔ یہ بڑا ہی پیارا مشکی پٹھا تھا، یہ دیکھیں اینڈ لگ گیا، تو یہ بھی بچتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ 3 پٹھے ہمارے حساب سے آج فارغ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کو ہم ذبح کریں گے اور اگلے گھر کریں گے جی۔ تو دوستو، جیسے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ معاملہ کیسے خراب ہوا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو دیکھیں جدھر فائدے ہوتے ہیں نا سیل پروری میں، ادھر نقصان بھی صحیح دبا کے ہوتے ہیں، ہر بندے کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے شوقینوں کے مرغے مرتے ہیں، تو ادھر آپ نے حوصلہ رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ ہم تو عادی ہو گئے ان چیزوں کے، بیماریوں سے لڑنا، ان کے علاج کرنا، ٹریٹمنٹ۔ بہت سے مرغے بچاتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں اور بچتے بھی ہیں، دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، بیلنس ہوتے ہیں۔ کبھی زیادہ بچ جاتے ہیں، کبھی زیادہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ ریالٹی کی باتیں ہیں، میں سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں، کوئی چھپی لکی بات نہیں ہے کہ جو صحیح ہوئے وہ میں آپ کو دکھاؤں یہ ہم نے صحیح کر لی ہیں، یہ دوائی دی ہے، کہانی کروں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو نقصان بھی دکھانا چاہیے کہ یہ ہمارے نقصان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ پاک جب رزق دیتا ہے تو نفع نقصان ساتھ ہوتا ہے، اور حلال کاروبار ہمیشہ نفع نقصان کے بیلنس پہ چلتا ہے۔ تو دوستو، جب پرندے بیمار ہو جائے کریں، جیسا کہ میں ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ جو پرندے بیمار ہیں ان کو ذبح کروا کے تو یا مطلب کھایا مت کریں، یہ میری ایڈوائس ہے۔ بیمار جانور کبھی بھی نہ کھایا کریں، خاص کر وائرس کا جو بیمار ہوتا ہے اس کو بالکل نہ کھایا کریں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں حلال ہے، کھانا چاہیے، لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے، مطلب فوراً تازہ مطلب بیمار ہوا ہے، آپ کو لگ گیا ہے کہ اس کو تھوڑا بڑا مسئلہ ہے تو آپ ذبح کر کے کھا لیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ زیادہ بیماری کی حالت میں پرندہ کھائیں گے تو وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کوشش کیا کریں کہ جب پرندہ بیمار ہو جائے تو اس کو چھری مروا کے تو صحیح کوشش کیا کریں، 2-2.5 فٹ کا کھڈا لگا کے کسی دور سائڈ پہ دفن کیا کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وائرس دائیں بائیں کے جو ایریا ہیں جدھر آپ پھینک دیتے ہیں اس طرح ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، تو وائرس اس طرح گرو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے سے آگے، اگلے گھر سے اگلے گھر، تیسرے گھر، چوتھے گھر، تو وہ مطلب اور لوگوں کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ بظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ہمارا مر گیا، ہم نے پھینک دیا، اللہ تو خیر صلاح، لیکن یقیناً نقصان ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ پرندے کو دفنایا کریں صحیح طریقے سے اور کافی گہرا کھڈا کر کے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو رانی کھیت کا علاج ہم نے آپ کو اس سے پہلے ولاگ میں بتا دیا، آپ ادھر جا کے چیک کر کے وہ ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، بہت بہترین ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کیونکہ وائرس میں کوئی میڈیسن کام نہیں کرتی، سپورٹس کے طور پہ میڈیسن دیتے ہیں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، تو وہ میڈیسن جو ہم دیتے ہیں وہ ہم نے آپ سے شیئر کر دی ہے، ٹھیک ہے نا جی دوستو۔ تو باقی اللہ پاک خیر کرے، پھر ملیں گے اچھی اور معیاری ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔